अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे सारे व्यूवर्स लिसनर्स उनको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इतना मुबारक दिन है जुमे का कि आप सोच नहीं सकते। उधर असर का बाद होता है जुमेरात वाले दिन, उधर जुमा शुरू हो जाता है और आज मगरब तक जुमा ही जुमा है। लिहाजा मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे, कामयाब व कामरान रखे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे, बहुत लंबी उम्र दे और इज़्ज़त वाली उम्र दे, ईमान वाली उम्र दे, आपके बच्चों की, वालदैन की, बहन भाइयों की, शौहर की, बच्चों के बच्चों की, बहन भाइयों के बच्चों की, हमसायों की, मिलने जुलने वालों की, घर में काम करने वालों की, सब की खैर। जब आप सब के लिए दुआ करते हैं ना, तब अल्लाह आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। जब आप सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं ना, सिर्फ अपना, खुद गर्जी अल्लाह को नहीं पसंद। कहते हैं ना, एक रोटी है बांट के खा लो, थोड़ा सा दोनों वाले उसके, दोनों वाले उसके, दोनों, वो सेहत भी देगी, बरकत भी देगी, पेट भी भर जाएगा। कितना खा लेना है? कोई ज़्यादा खा सकते हैं हम लोग? नहीं, जानवर तो नहीं है ना। इतना खाओ जो हम हज़म कर सके, क्योंकि थोड़ा खाना हम खाते हैं और ज़्यादा खाना हमको ही खा जाता है। तो आपने आज जुमे के करने के काम, डोंट फॉरगेट अबाउट सूरह कहफ, सूरह जुमा और दुरूद शरीफ का बेशुमार पढ़ना। उसके बाद असर के बाद आपसे हो सके तो याद रखना है, मैं आपको हमेशा रिमाइंडर देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सूरह तगाबन की आयत पढ़नी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। शायद 10 है या 12 नंबर आयत है। ये आपने एक तस्बीह असर के बाद पढ़नी है। इसमें कबूलियत है, हर रोज़ असर के बाद है, लेकिन जुम्मे में खुसूसी है। जिसके कोई काम है अब इसको पकड़ लें, मैंने बता दिया है और आपको याद दहानी करा दिया, तो जिस दिन बात सुनते हैं उस दिन तो याद रहती है ना कम अज़ कम। और आपने क्या करना है, सूरत मुज़म्मल की, वो रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्लहु व फत्तखिज़ू वकीला, ये आपने पढ़नी है ज़्यादा दफ़ा। अगर आप कंजूस है तो एक एक तस्बीह तो फिर भी पढ़ लेना। और एक ये पढ़नी है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। इन आयतों में तासीर बेहिसाब है। जैसे सूरत वद्दुहा पढ़े तो उसमें वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तो खुश हो जाएगा। जैसे अलम नशरा पढ़े तो उसमें इन्ना माल उसरी युसरा फ़ इन्ना माल उसरी युसरा। जैसे आप सूरत यासीन पढ़े तो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जैसे आप उसमें पढ़े इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन। सूरत यासीन के ये ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास। और इसी तरह आप देखें ना, सूरत वाक़या में अपनी है, मैं फिर सब एक दफ़ा बता दूँगी तो आपको गुडमुड हो जाएगा। मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन इन चीज़ों को आपने आज याद रखना है। उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और आप पढ़ेंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे। अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त कबूल भी करे और मकबूल भी करे। अल्लाह की याद में जुमे का दिन खूब लगाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, नहाएं, नए कपड़े पहने, जुमा पढ़ें, औरतें सलात व तस्बीह पढ़ लें। और अपने नाखन तो आपको जुमेरात को तराश लेने चाहिए, नहीं तो आज जुमा था आप तराश लेते। अभी तो खैर टाइम भी थोड़ा, जुमा तो बिल्कुल शुरू होने वाला है, जुमे की नमाज। अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। खुशबू लगा के साफ़ सुथरे अच्छे बच्चे बन के खूब पढ़े सब। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोलियों को इंशाअल्लाह अपनी रहमतों और नेमतों से भरेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा देगा। इंशाअल्लाह देगा, इंशाअल्लाह देगा। इसलिए देगा हम मांग जो रहे हैं। इंशाअल्लाह जो कर्ज में दबे हुए अल्लाह उनके कर्ज उतारेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लोगों में सुलह सफ़ाई इत्तेफाक पैदा करेगा। इंशाअल्लाह ताला
اللہ ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے گا۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کا تو کام ہی ہے کہ دینا، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، مانگنے والے تو ہم ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، اللہ نے کہا تم ہی محتاج ہو، یعنی ہم ہی محتاج ہیں، اللہ تو دینے والا ہے، وہ تو دے گا۔ تو اور آپ نے وہ نہیں بھولنا، مغرب کے بعد 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ کوثر، 11 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف کے ساتھ، تاکہ اگلے ایک ویک کا ذمہ اللہ پہ پڑ جائے، رزق روزی صحت سلامتی کا، اور آپ کے سر سے اتر جائے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم نے اپنے سر پہ رکھنا بھی کیوں؟ یہ دیکھیں نا۔ تو آج میں آپ کو ایک میں آپ کو یہ بتاؤں، کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کل کہ ان کے جوڑوں میں ان کی امی کے درد ہے، یا ان کو کئیوں نے کہا کمزوری فیل ہوتی ہے، کئیوں نے کہا اٹھتے ہیں تو ایسے بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کئیوں نے کئیوں نے کہا ہے ہماری ایج اتنی نہیں ہے لیکن ہمارے چہرے پہ کوئی رونق بیوٹی نہیں ہے، اور ہمارے ایسے لگتا ہے کہ بڈھے ہو گئے ہیں ہم، اور کئیوں نے کہا چربی بہت چڑھ گئی ہے، اور کئیوں نے اور بھی کچھ مجھے یاد نہیں کیا، کسی نے کہا میرا کولیسٹرول بہت جو ہے وہ زیادہ ہے، کسی نے کہا میری شوگر بہت زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ 100 باتوں کی ایک بات، آج مجھے کسی نے میسج بھیجا تھا، تو وہ کل تو میں دیکھ نہیں سکی چونکہ میں بزی تھی، میرے گھر مہمانوں نے آنا تھا۔ آج میں نے پڑھا ہے تو میں نے اس کو بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اب تو ہم ایک ہی فیملی ہے نا، جب بندہ روز کس سے ملتا ہے تو وہ فیملی ہے، وہی فیملی ہے نا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک مگ جو ہے نا دودھ کا ایک بندے کے لیے، وہ لیں، صبح پئیں چاہے شام، اس کو ایک صاف ستھری دیگچی میں ابلنے کے لیے رکھیں، اور اس میں صاف کی ہوئی موٹی سونف جو آپ ہیں 1 چمچ لیول پہ کر کے اس میں ڈال دیں۔ سونف کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آئی سائڈ کو تیز کرتی ہے، ہاضمے کو درست کرتی ہے، اور ہمارا سسٹم سارا وہ جو ہے نا ہمارا میٹابولزم سسٹم، اس کو سیٹ کرتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا علاج ہے سونف۔ میں آپ کو وہ میسج پڑھ کے سنا بھی دوں گی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈالنا ہے، اور آپ نے اس میں ڈالنا ہے 1 انچ ادرک۔ اگر آپ کو دیسی ادرک مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو موٹا موٹا ادرک ملتا ہے نا، یہ انہوں نے تیزاب کے ڈرم میں ڈبو کے اس کو وزن بڑھایا ہوتا ہے، اور تاکہ ان کو پیسے زیادہ مل جائیں۔ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہمارے دل، ہماری نیتیں، ہماری آنکھیں بھر دے یار، کدھر لے کے جانا ہے؟ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، سمجھیں گے تو بات بنے گی نا۔ تو آپ نے 1 انچ کا ٹکڑا اس کو کدوکش کر لیں، یا اس کو کنڈی میں صاف ستھری میں لنگری میں کوٹ لیں، یا آپ یہ کریں اس کو کہ باریک 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 کاٹ لیں تاکہ اس کا جوس حل ہو جائے۔ وہ آپ نے 1 انچ کا اس کو کاٹ کے بھی دودھ میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے نا دال چینی، شاید سنامن کچھ اس طرح ہی ان کو کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، کیونکہ کچن میں اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوئی کبھی بھی، بچپن سے آج تک، سوری، اس میں بہت فیل ہوں، میری غلطیاں ہوں، نام لینے میں غلطیاں ہوں، مجھے معاف کریں۔ تو اس کو آپ نے بالکل تھوڑا سا اتنی سی دال چینی لیں گے، اتنی سی آپ کی انگلی کا یہ جو اگلا حصہ، اتنے کو آپ کوٹ لیں، اس میں ملا دیں، یہاں تک آدھی انگلی کا آپ کر لیں، آدھی انگلی کا، کیونکہ یہ آپ کا میٹابولزم سسٹم سیٹ کرتی ہے، یہ آپ کی چربی کو ختم کرتی ہے، یہ آپ کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ اچھی جگہ سے لیں۔ یہ جو دال چینی ہے، ایسے بھی وہ درختوں کا وہ اتار کے چھال اور اس کو رنگ کے اس میں خوشبو ڈال کے بیچ دیتے ہیں، خدا کا خوف تو کرتے نہیں ہیں نا۔ وہ جو ایک ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتی ہے دال چینی جو یوں سائڈوں سے مڑی ہوتی ہے، وہ چیما چٹھا سٹور سے تو میں نے لی ہے، اور بھی کس سے ملتی ہوگی، وہ انڈونیشیا سے یا ملیشیا سے کہیں سے آتی ہے۔ تو وہ اصلی، یا اللہ میری گلاسز ہی نہ ٹوٹ جائیں، وہ جو ہوتی ہے نا وہ اصلی ہوتی ہے، آپ وہ لے لیں، وہ آپ کو چیما چٹھا سٹور سے مل جائے گی، یا پھر کوئی اور انہیں کہے ہمیں وہ والی چاہیے جو باہر سے آتی ہے، اصلی والی۔
اس کو اتنی سی لے کے آپ اس کو پیس لیں. آپ ساری پیس کے رکھ لیں نا, یعنی چمچے کا تھوڑا سا پورشن, چوتھا حصہ آپ چھوٹے چمچ کا چوتھا حصہ لگا لیں, وہ آپ اس میں ڈالیں. اور آپ اس کو دودھ کو ڈھکنا دے کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں. اور وہ جب ایک ابال دودھ کو آ جائے نا تو اس کے بعد ہلکی آگ کر دیں اور 4-5 منٹ 7 منٹ اس کو اور پکنے دیں. اس کے بعد چھان لیں اور اس دودھ کو پئیں. اگر آپ نے اس میں شہد ڈالنا ہے تو شہد گرم دودھ میں نہیں ڈالنا چاہیے, وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. شہد کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے. یا تو اس میں اتنی سی مشری ڈال دیں, یا پھر آپ اس میں ذرا سا ٹھنڈا ہونے پر شہد ڈال دیں, اور یا اس میں آپ گڑ یا شکر دیسی ڈال دیں, لیکن وہ بھی ذرا تھوڑا سا, بہت گرم دودھ میں نہیں ڈالتے گڑ اور شکر کو بھی. بس آپ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے حسب ذائقہ اس میں ڈال لیں, اور جو پھیکا پی سکتا ہے وہ اس کی مرضی. آپ کو میں پکی بات بتاؤں کہ دیکھو یہ باتیں میرے دل کو لگی ہیں کہ جب ہماری کسی کی آئی سائڈ ویک ہو تو ہم اس کو دیتے ہیں نا بنا کے بادام, اور اس میں ڈالتے ہیں 4 مغز, کوزہ مشری اور سونف, اور بھی کوئی چیز ڈالتے ہیں, میرے میاں کو یاد ہے کیونکہ وہی شوقین ہے بنا کے کھانے کا بھی اور لوگوں کو گفٹ کرنے کا بھی, بوتلیں بھر بھر کے. بس بادام یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, 4 مغز, بادام, سونف کو اوپر ذرا سا ڈنڈا مار کے اس کے چاول اندر نکل آتے ہیں, چھلکا اتر جاتا ہے, اس کو گرائنڈ کرتے ہیں. اور 4 مغز اور شاید خشخاش بھی ڈالتے ہیں, مجھے بہت اچھی طرح نہیں پتا. بہرحال اس سے ایک دم آنکھوں کی سائڈ پہ فرق پڑتا ہے, برین تیز ہوتا ہے. تو آپ یہ وہی چیزیں اس میں تھوڑی سی مشری ڈال دیں, اور وہ آخر میں چینی کی جگہ, اور اس میں آپ ڈال دیں یہ کیا کہتے ہیں, اس میں ادرک, آپ کو بتایا نا, ادرک ڈال لیں, سونف ڈال لیں, 2 چیزیں, اور اس میں دال چینی ڈال لیں, اور آخر میں اس میں کوزہ مشری یا شہد یا جو چیز ڈالنی ہے, جو اگر آپ کو میٹھا چاہیے تو وہ ڈال لیں. آپ کی چربی موٹاپا جو ہے نا ایک دم سمارٹ فٹ انشاءاللہ. اور آپ کی شوگر, بلڈ پریشر, آپ کا کولیسٹرول جو ہائی ہے, ہارٹ کی بیماریاں پریشانی ختم. آپ کے یہ جوڑوں کا درد, جو بھی جوڑوں کا درد ہے, گھٹنے, بازو, ٹخنے, جوائنٹ جتنے بھی ہیں, پتہ نہیں 300 کتنے جوائنٹ ہیں, 372 یا 75 ہیں ہمارے اسلام میں بتایا گیا, ہمارے مذہب میں اتنے جوائنٹ ہیں انسان کے اللہ نے بنائے, سب فٹ ہو جائے. ایک دفعہ لیں, مرضی صبح مرضی رات. میرا خیال میں رات کو لے لیا کریں, پھر چپ کر کے لیٹ گئے, تاکہ ساری رات صرف وہی آپ کے پیٹ میں ہو اور وہ خوب اپنا کام دل لگا کے کر لے. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کیونکہ مجھے میسج آیا تھا, میں نے کہا صبح میں ضرور انشاءاللہ بتاؤں گی. اور مجھے کیا بات یاد آئی تھی, ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھہر جائے, میں نے ادھر رکھا تھا, مجھے یاد آیا تھا ایک با یزید بستامی کا, وہ تو مجھے دیکھ کے ہی پڑھنا پڑے گا نا, کہ حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں, تو اپنا حق مجھے معاف کر دے, اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں. ماں نے کہا جاؤ, اجازت دے دی, ماں نے اجازت دے دی کہ اچھا جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں اپنا حق معاف کرتی ہوں. تو وہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ جنگلوں میں, ٹھہر جائیں وہ کچھ گزر ہی گیا ہے, کہ میں راضی کا, تو ماں نے کہا جاؤ پتر میں تجھے معاف کرتی ہوں. گئے جنگلوں میں ذکر و فکر کرنے میں لگے رہے, تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے, دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے. 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں. ایک دن واپس اپنے گزر رہے تھے بستان کے قریب سے, کہ خیال آیا کہ ماں کو سلام کر لوں اور ماں کو مل جاؤں. 12 سال سے ماں کا پتہ ہی نہیں کیا ہے اللہ کی یاد میں. تو وہ انہوں نے اپنے گھر میں وہ گئے, اور انہوں نے پھر ان کو خیال کیا ماں کو سلام کر جاؤں. دروازے کو دستک دینے لگے تو خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں, اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہیں. رات کا ایک پہر بیت گیا ہے, سردیوں کی لمبی رات ہے, ماں بستر میں لیٹی ہوگی, تیرے لیے اٹھے گی, دروازہ کھولے گی.
दरवाजे के साथ लग के बैठ गए और सारी रात काट दी सर्दी में बैठे बैठे, इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ़ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से नाली से पानी आता हुआ पता चला, तो समझ गया कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वज़ू का पानी है। तो फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, यजीद मैं अभी आई। मैं बैठू के दस्तक के अंदर जान लेती, माँ बेटों की दस्तक के अंदाज से जान लेती है कि दस्तक किसकी है, किस बच्चे की है, किस बेटे की है। तो माँ होती है ना, इसी को तो माँ कहते हैं। कि माँ ने अंदर से कहा, यजीद बैठो, मैं आई। आए हाय, माँ जान लेती है किस बेटे के हाथों का लमस है। 12 साल के बाद आए थे, दस्तक दी, कहा बेटा बाजिद मैं अभी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं कि माँ ने दरवाज़ा खोला। 12 साल जंगलों की खाक छानते बीत गई। परागंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पर पड़ी तो उसने चश्मान से, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा, मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में गया था, तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब अता नहीं किया। हज़रत बायजीद बस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा, मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू कहाँ है। गौर करें कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ के और बाहर जंगलों में फिरते हैं, जंगलों में माँ बाप का अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते। कई माएँ कहती हैं हमारे बेटे हमें मारते हैं, हमारी बहुएं हमें जलील करती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी मेरी आंखें ऐसा वाक़या ना देखें किसी का और मेरे कान ना कभी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बाप को अपनी माँ के पैर चूमते देखा है, मैंने अपने भाइयों को अपने माँ के पैर मुंह हाथ चूमते देखा है, मैंने अपने बच्चों को हमेशा अपने आगे अदब से झुके देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अपने दामाद को देखा है कि वो अपने बाप माँ दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों पे झाड़ू मारने जाता है, पानी छिड़कता है, फूल डालता है। मेरे भाई रोज़ फूल लेके जाते हैं। अल्लाह किसी ख़ानदान में गंदी नस्ल ना पैदा हो ऐसी कि जो अपनी माँओं को मारे और अपनी बीवियों से जलील कराए और वो बीवियाँ उनको घरों से निकाल दें। वाह भाई वाह। बाहर से आके तो घर वालों की छुट्टी, तो बेटों का कसूर है, बहुओं को नहीं कुछ कहना चाहिए। बहुएं वही करती हैं जो देखती हैं मियाँ क्या कर रहा है। बेटों को जूते मारने चाहिए कि उनकी हड्डियाँ तोड़ दे मार मार के कि आज तुझे मैं बताऊँ। बहुओं को कुछ ना कहे, बहुओं से प्यार करें, बहुत प्यार करें, भाभियों से प्यार करें, नंदों से प्यार करें, दामाद से प्यार करें, बहनोई से प्यार करें, एहतराम करें। क्योंकि ये रिश्ते जो है ना, ये भाभी, बहू, दामाद, बहनोई, उससे आगे हमने क्या जाना खालू या फूफा। बहरहाल ये जो रिश्ते हैं ना, ये ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना, अल्लाह ने ये रिश्ता नहीं बनाया। ये पता आप उस पर पैदा नहीं हुए, यानी आपने एक रिश्ता अल्लाह का नाम लेके कलमे पढ़ के बनाया है, तो वो कच्चा धागा ही है। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना ही मजबूत है उतना ही कच्चा है, पल भर में टूट भी जाता है। अल्लाह माफ़ करे। तो ये रिश्ते ऐसे हैं, इनका एहतराम करें, जोड़ के कोशिश करें कि जुड़े रहें और चलते रहें। अल्लाह ख़राबी ना कहीं करे, अल्लाह सबका अच्छा करे। मैं आप लोगों को, सबको सुनने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझे हदायत दी हुई है, लेकिन क्या पता कब शैतान मुझे बहकाए। अल्लाह मुझे भी हदायत में रखे और आप सबको भी रखे, और मेरे अपने बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको भी रखे। ये रिश्ते संभालें। एक दफ़ा मैंने अपने दादा अबू को देखा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात दे, अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा रखे, कि वो थोड़ा सा काँप रहे थे बैठे हुए। तो हम उनको कहते थे, उस वक्त हमारी माँओं ने यही सिखाया था, मियाँ जी दादा को, माँ जी अपनी दादी को। तो मैंने कहा, मियाँ जी आपको सर्दी लग रही है? तो वो कहते पंजाबी में, उनको तो उर्दू नहीं आती थी ना, वो सादे ज़माने थे जब हम छोटे थे। कहते हैं, ले पाला का था। तो पाला तो मैं समझ गई कि सर्दी को कह रहे हैं, पाला का था, किस चीज़ की सर्दी?
तो कहते हैं आगे से पाला पापा दा माड़ियां साकां दा, तो हमें नहीं समझ आई। पाला पापा दा माड़ियां साकां दा, पाला समझ आ गई, तो बाकी माड़ा कमज़ोर हो गया बाकी। तो हमने अपनी दादी से माँ से पूछा, मियाँ जी क्या कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं पाला पापा दा माड़ियां साकां दा। वो हमारी दादी ने हमें समझाया, वो कह रहा है कि अगर कांपना है तो अपने गुनाहों, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों पे अल्लाह के सामने कांपो, और अगर डरना है, कांपना है, तो कमज़ोर रिश्तों से डरो। जो जुड़े हैं तो आपको मजबूत नजर आए, या टूटने पे लगे तो एक पल है, माड़े साग। हमने कहा वो कौन से हैं कमज़ोर रिश्ते? तो मेरी दादी ने बताया, बहू मियाँ बीवी का रिश्ता, बहू बेटे का रिश्ता, इसी तरह दामाद, इसी तरह बहनोई बहन का, उसके साथ ऐसे लिख पढ़ का ही है ना अल्लाह का कलमा है। उनसे डरो, उनको संभालो, एहतियात करो, और अपनी ज़ुबान को बिला वजह जुमले ऐसे ना बोलो कि कोई गड़बड़ हो। और मेरी दादी कहती, जो समधी है ना समधी, तो उनको कहती थी कूड़म फुल्लां दी आब आ, फुल्लां दी आब, ऐसे हाथ करके कहती थी मेरी दादी। तो हम कहते थे फुल्लां दी आब क्या? तो वो कहती जी फूलों की तरह है, अगर आपने यूं हाथ पे सजा के रखे हुए हैं तो वो फूल, अगर आपने ऐसे मसल दिए तो बस गार्बेज। तो ये रिश्ते बड़ी खुशबू देने वाले हैं, बच्चों के लिए आसानियाँ हैं, हम उनके लिए, वो हमारे लिए खुशबू है, अगर आप कदर से संभाल के जोड़ के रखें। बहन भाइयों का ससुराल, बेटे बेटियों का ससुराल, ये रिश्ते हैं ना, अपना ससुराल, अगर हम संभालेंगे तो ये खुशबू देंगे, नहीं तो बस गार्बेज हो जाए, फिर क्या हम अकेले रह जाएंगे, वो क्या ज़िंदगी होगी। आज मुझे अपना पता नहीं क्यों अपना दादा दादी याद आया, क्योंकि मैंने नानी तो मेरी होश से पहले दुनिया से चली गई, लेकिन कहते हैं कि वो एक ऐसी खूबसूरत औरत थी कि उसमें से, वो तो हमें अपनी माँ को देख के पता है, लेकिन लोग कहते हैं तुम्हारी माँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और मेरा दादा, मेरा नाना तब देखा, वो मेरी माँ 6 माह की थी जब वो डंडी स्कॉटलैंड चले गए, और तब आए जब मैं क्लास 8th में थी पढ़ रही, तब वो वापस आए डंडी स्कॉटलैंड, वहाँ के आदी हो गए। उनको देख के यूँ लगता था कि गोरे हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत गोरा, वही ड्रेस है, हैट टाई सूट, तो फिर उनका वहीं जाने को दिल चाहता था। और वो पाकिस्तान में उनको मुश्किल लग रहा था रहना, और बस मेरा ख्याल 2 साल के बाद बेचारों की डेथ भी हो गई, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो उनकी मुझे कोई ज़्यादा बातें नहीं पता, लेकिन मेरे दादा दादी तो हमारे पास रहे हैं ना, हर वक्त का मिलना जुलना। अगर गांव है तो फिर भी हम जा रहे हैं, अगर वो घर आ गए हैं तो फिर भी हमारे बाप ने उनको यहाँ रखा होता था। मेरे मामू ने भी इसी तरह अपने माँ बाप को रखा होगा। अल्लाह सबको तौफीक दे, सब खुश रहें हैप्पीली, अल्लाह इत्तेफाक दे, हर ख़ानदान को जोड़ के रखे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सब में इत्तेफाक दे, आमीन इलाही सुम्मा आमीन। हर रिश्ते की कदर करें, मैं फिर कह रही हूँ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। मेरी दादी कहती लड़ाई वाली रात हो, बिछड़ने वाली रात ना हो, लड़न रात होए बिछड़न रात ना होए, क्योंकि हम लोग हैं तो पंजाबी ना, तो कि लड़ने वाली रात हो कोई बात नहीं, बिछड़ने वाली रात ना हो। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे। मेरी आप सब लोगों के लिए अच्छी ही दुआएं हैं, अल्लाह गवाह है। मैंने किससे क्या लेना, किसी ने मुझसे क्या लेना है, लेकिन मेरी अच्छी बातें अगर मेरे मरने के बाद भी इधर चलती रहेंगी तो फिर कुछ शायद गवाह बन जाएंगे लोग कि इसने अच्छा कहा था लोगों के लिए। Learn the loyalty from lock. It may break, but it never change the key. कितनी प्यारी बात है। लॉयल्टी जो है, लोगों के साथ लॉयल्टी, उसको ताले से सीखें। इट में ब्रेक, ये टूट तो जाए बट नेवर चेंज द की, लेकिन दूसरी चाबी से नहीं खुलता। अल्लाह हमें ऐसा कर दे, और अल्लाह मुझे तो ज़रूर कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की हैं, लेकिन मज़ीद भी अल्लाह अच्छा कर दे। इंसान तो कभी भी मुकम्मल नहीं होता ना, इंसान को तो मदद चाहिए ही होती है किसी न किसी की।
کوئی نہ کوئی وقت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے. اچھا ایک مجھے آج عجیب کسی نے میسج بھیجا ہے, یہ ملالہ بدبخت منحوس کا. وائی ڈو یو ہیو ٹو سائن میرج, اٹ جسٹ بی اے پارٹنرشپ. توبہ استغفر اللہ. پیپل ہیو ٹو گیٹ میریڈ if you want to have a person in your life. Why do you have to sign marriage papers? Why can't it just be a partnership? استغفر اللہ. اللہ لعنت ہو ایسا سوچنے والوں پہ اور ایسا کرنے والوں پہ اور ایسا کہنے والوں پہ. اللہ ہمیں شرم والی, عزت والی, ایمان والی زندگی دے. کبھی ناراض مت ہونا. مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی نا. کبھی ناراض مت ہونا, گلے چاہے بہت کرنا, رلانا اور بہت لڑنا, سنو ناراض مت ہونا. کبھی ایسا جو ہو جائے کہ تیری یاد سے غافل کسی لمحے جو ہو جاؤں, بنا دیکھے تیری صورت کسی شب میں جو سو جاؤں, تو سپنوں میں چلے آنا, مجھے احساس دلا جانا, سنو ناراض مت ہونا. کبھی ایسا جو ہو جائے جنہیں کہنا ضروری ہو وہ مجھ سے لفظ کھو جائیں, انا کو بیچ مت لانا, میری آواز بن جانا, کبھی ناراض مت ہونا. کتنا پیارا ہے. ایک اس سے بھی پیاری ایک اور میرے پاس ایک کچھ پوئم ہے, کل انشاءاللہ میں وہ سکھاؤں گی, بتاؤں گی, وہ بھی بہت پیاری ہے. کتنا اچھا ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہہ رہی ہوں, کبھی میاں بیوی ناراض نہ ہوں. اگر کوئی میاں بیوی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کبھی لڑے نہیں, قسم سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے. جس چیز کو آپ کو لگتا ہے یہ میری ہے تو آپ اس پہ روک تو ڈالیں گے, وہ بھی آپ پہ ڈالے گا. لیکن یہ محبت ہے, لڑائی نہیں ہے. اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا کس کا فون آیا ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کس کو کیا ہے. آپ کسی اپنے بچے سے بھی نہیں پوچھتے کس کا فون آیا, کس کو کر رہے ہیں, چپ رہتے ہیں. دل بھی چاہے تو زبان بند, کیوں پوچھیں. کوئی کہے گا کہ کوئی کسی کا ہے تو پھر فائدہ. لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے. اعتماد کو قائم رکھیں, سچ بولے. خامد اپنی بیوی سے سچ بولے, چیٹ نہ کرے. یہ نہیں کہ مشرق جائے کم وقت اور مغرب بتائے. پکڑا تو جانا ہی ہوتا ہے ایک نہ ایک دن. کسی کو فون کرے اوٹ پٹانگ اور کچھ اور بتائے. اور عورتیں کئی کہتی ہیں کہ وہ ہمارے میاں یوں لکھ لیتے ہیں, ٹینشن, کارپینٹر, الیکٹریشین, بزنس پارٹنر, یہ ناموں پہ لڑکی ہوگی. استغفر اللہ. اور اسی طرح پھر جو خود خراب ہو وہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی پارسا ہوگی, پھر وہ بھی جو بھی کرے گی. اس لیے خدا سے ڈریں, وہ دیکھ رہا ہے. بدکاری کے کاموں سے بچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں. نہ دکھ دیں اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, خاندان کو, نہ تماشا بنے لوگوں میں. ایک دوسرے پہ اعتماد کریں, سچ بولیں. جدھر بھی بیوی ہے اس سے میاں پوچھے کہاں ہو, وہ بتا دے میں یہاں ہوں. وہ جیولر کے پاس ہے, بتائے جیولر کے پاس ہوں. ٹیلر کے پاس ہے, ٹیلر کے پاس. بازار ہے, بازار ہوں. یہ نہ کہے جانو ادھر ہی آ رہی ہوں. تو اس نے چاہے دیکھا ہو گزرتے وقت. سچ بولے. سچ ایک ہی دفعہ بولنا پڑتا ہے اور بھولتا کبھی نہیں. اور جھوٹ ہر منٹ بھول جاتا ہے. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مسلمان, میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا ہوگا جو, میرا امتی نہیں ہوگا. یہ ہمارے نبی نے کہا ہے, میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جھوٹ نہ بولے. بھلے کسی بات پہ کوئی آپ سے گڑبڑ ہو گئی, خرابی ہو گئی, ٹوٹ گیا, گم گیا, کوئی آپ سے بول لیتا ہے, لڑتا ہے, آپ بھی لڑ لیں. آپ کے بھی تو منہ میں زبان ہے. میں تو بالکل پورا مقابلہ کرتی ہوں بھائی, سچ بتاؤں. اور مجھے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میرے بچے, میرے بہن بھائی, ان کی سب میری پیاری کرتے ہیں, میں بھی سب کو کرتی ہوں. اور میرا میاں تو ہمیں تو ایک قسم کے ہم پارٹنر بھی ہیں, کیونکہ بزنس ہم نے ایک دوسرے کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں, بچوں کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں, بہوؤں کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں کرنا ہوتا جو ہم نے خود ہی کر لینا ہے. نیور.
ہمیں مزہ ہی نہیں پھر آتا جب تک ہم پوچھیں نا. بلکہ بھائیوں سے بھی مشورہ کرنا, بہنوں سے بھی بات کرنی. کہتے ہیں جب کوئی نظر نہ آئے دیوار سے ہی پوچھ لو, مشورہ خراب نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن کسی بات کے بارے میں سوچو پھر کسی ڈیسیجن پہ پہنچو. گرم گرم نہ کھاؤ کہ فٹافٹ منہ جلا لو, سوچ کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. کتنی چیزیں ہیں, عمل تو کریں نا. چلیں آج میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کے لیے لکھی ہیں. نمبر 1 تو یہ لکھی ہے کہ میں نے آپ کو سورۃ الرحمن پہلے بھی بتائی ہوئی ہے, لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الرحمن پڑھیں. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائم آئے گا. آج ہی مجھے کسی بچی نے ایک اور ملنے والے نے پوچھا ہے, ان کو میں نے بتایا, لیکن میں نے کہا میں آج ایپیسوڈ میں بھی ریپیٹ کر دوں گی تاکہ ریکارڈ ہو جائے. کبھی فون میں سے میسیج اڑ بھی جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جگہ رک کے آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. یہ کامیابی کی کنجی ہے یہ پڑھنا. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کی جان ہے, نچوڑ ہے. جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سنائی تو وہ چپک کے بیٹھ کے سنتے رہے. تو آپ نے کہا تم سے تو اچھے وہ جنات تھے. جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے, تو تم لوگوں نے صرف بیٹھ کے سن لیا. اور اگر آپ اس پہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, میں اس لیے آہستہ بول رہی ہوں کہ آپ لکھ سکیں, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, تو آپ وہ کامیابی والا تالے سے کھول لیں گے, کامیابیوں کا تالا, کامیابیاں ملیں گی. اور اگر آپ ایسے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین, تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. میں تو اسی طرح پڑھتی ہوں صبح اور شام ایک تسبیح. اس سے رزق بھی بڑھتا ہے, لیکن جب آپ اس کو سورۃ الرحمن میں پڑھیں گے تو یہ اس کا پریشر, اس کا طاقت اس کا اور بھی بڑھ جائے گا. جیسے ایک سیمنٹ کو اینٹ کو سیمنٹ لگائے تو وہ مضبوط زیادہ ہو کے جڑ جاتی ہے نا, یہ حساب ہے. عمل کرنا آپ کا کام ہے. یہ 31 دفعہ 31 ٹائم آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور 10 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا, 31 ملٹیپلائڈ بائی 10 تو یہ بن گیا 310. واہ بھائی واہ, تو آپ تو تر گئے نا. یہ آپ پڑھا کریں. اور اسی طرح سورۃ والضحیٰ ہے, اس کو آپ 600 دفعہ مل کے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 100 دفعہ روز 6 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی کسی بھی طریقے سے 6 دن میں اس کو پورا کریں, آپ کو خوشخبریاں ملیں گی. اور اگر آپ اس میں رک کے, جہاں پہ ڈنڈے والا قاف آتا ہے نا, رک کے 9 جگہ آتا ہے, آپ پڑھیں یا کریم یا کریم, اے اللہ کرم کرنے والے کر دے کرم, کرم کرنے والے کر دے کرم, تو آپ کو انشاءاللہ 9 خوشخبریاں اللہ پاک دیں گے. اور آپ یہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور سورۃ والضحیٰ کو آپ 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اپنی, آپ کی انرجی, آپ کا شوق, آپ کی محبت, آپ کے عشق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے. اچھا دوسرا, آپ علم نشرہ کو آپ فجر یا عصر کے بعد 41 دفعہ 41 دفعہ پڑھیں ڈیلی. آپ کا ہر مشکل کی گرہ کھل جائے گی. اور اس میں جو ہے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ چلتے پھرتے تھی کئی تسبیحیں پڑھ لیا کریں, لیکن یہ صبح یا عصر کے ساتھ 41 دفعہ. اور اگر آپ کا کوئی مشکل کام پھنس گیا ہے نا, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, کام پھنستے رہتے ہیں, کھلتے رہتے ہیں. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کا پھنسنا, اڑ جانا, ہمیں اللہ کا اپنی طرف متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے. ہمارے پر ظلم نہیں ہو رہا ہوتا, اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی یاد میں رہیں. وہ ہم سے دشمنی نہیں لے رہا ہوتا, محبت کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کریں نا محبت اس سے, وہی تو ایک ہمارا ہے. اور ہے کون, پھر کیوں نہیں کرنی محبت. میرے اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے.
ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہمیں سب نبیوں سے بہت محبت ہے، ہمیں صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، والدین، خاندان میں بڑے سارے ان کے دادا چچا اور ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اولاد سے بہت محبت ہے۔ اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بہت بہت بڑا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی کام پھنس جائے نا، تو آپ نماز کے بعد، جیسے ہم نے عورتوں نے تو ایسے کیا ہوتا ہے نا، ٹانگوں کو ایک طرف نکال کے بیٹھی ہوتی ہے نا، سیدھی طرف ہے، تو پھر آپ ایسے ہی بیٹھے نماز کے بعد، اسی طریقے سے بیٹھے، اور آپ نے 152 ٹائم آپ اس کو پڑھے علم نشرہ کو 3 دن، جو ایک ٹائم مقرر کرے، آگے پیچھے درود شریف، اور پھر آپ گڑ گڑا کے سجدے میں دعا کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں، آپ کو پیشگی مبارک ہو، کام آپ کا ہو جائے گا۔ میں جب پڑھتی تھی، بس جب میں پڑھ کے پھر میرا میاں اپنے کام جس پہ گیا ہوتا تھا نا، تو وہ آتا تھا، تو میں ابھی جانماز پہ بیٹھی پڑھ ہی رہی ہوتی تھی، پڑھی علم نشرہ پڑھ لینی، تو پھر اس وقت دعا شروع ہو جانی، پڑھتے ہی جانا، یا سورہ نام پڑھنی، اس سے بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو جب میں نے اپنے میاں کو آتے دیکھنا، میں بولتی نہیں تھی، بس اس کی طرف ایسے دیکھتی تھی کیا کہہ رہا ہے، تو وہ ایسے کر دیتا تھا، تو میں سجدے میں شکر کر کے آمین کر کے اٹھ جاتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں اس کا دیکھا تھا، اپنے بچوں کا بھی الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھا، اللہ نے ہمیشہ ایسے ہی دکھایا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ امید سے مانگا ہے، اور میں آپ کو یہ امید ہی آج دلا رہی ہوں۔ آج دیکھیں، آج میرا ایپیسوڈ دوسری چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے، میں نے اپنی پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ یوں یوں کریں اور اللہ آپ کو بہت خوشخبریاں دیں۔ تو ایک دفعہ پھر میری طرف سے جمعہ مبارک ہو، تو امید ہے میری ساری چیزیں آج آپ کو پسند آئیں گی، اور آپ ان سے خوش بھی ہوں گے، اور اس کو اپنے پڑھائی میں بھی لے کے آئیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس جمعے کو ایسے مبارک کرے کہ سب کے لیے اس کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں نازل ہوں۔ وہ بہت بڑا رب ہے، ہم پہ اپنا فضل کرے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کرے، ہمیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب کرے، اللہ ہمیں ان کی قربت میں کہیں رہنا نصیب کرے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام سے پکاریں، اور اس کے والدین کے نام کے ساتھ، اور ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ جنت میں ہمارے لیے سب کے لیے گھر بنا دے اپنی قربت میں کہیں، اور ہم اللہ کا دیدار کریں، ہر روز کریں۔ اللہ دیدار کرائے تو ہم بس انتظار میں بیٹھ جایا کریں کہ ابھی اللہ آنے والا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اس کو بن دیکھے مانا ہے، ضرور ہمیں اپنا دیدار کرائے گا انشاءاللہ۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، محتاجیوں سے، گناہوں سے، بے حیائی بے غیرتی کے کاموں سے، تنگی سے، قرض سے، مرض سے، علت سے، ذلت سے، قلت سے، بے اولادی سے، سب سے اللہ سب کو بچائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔